بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول فی علم الجدل قد وقعت المخاصمة فی القرآن العظیم مع الفرق الاربع الضالة المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین وهذه المخاصمة على طریقین۔ پہلی فصل علم جدل کے بیان میں۔ آج کے سبق سے پہلے آپ نے علوم خمسہ کا اجمالاً ذکر سنا تھا، یہاں سے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ علوم خمسہ میں سے سب سے پہلے علم جدل کو بیان کریں گے۔ علم جدل کو علم مناظرہ، علم مخاصمہ بھی کہتے ہیں۔ حق و صداقت سے ٹکرانے والے نظریات اور خیالات کی تردید کو مناظرہ کہتے ہیں، مجادلہ کہتے ہیں، مخاصمہ کہتے ہیں۔ قد وقعت المخاصمة فی القرآن العظیم مع الفرق الاربع الضالة۔ قرآن عظیم میں چار گمراہ فرقوں کے ساتھ مخاصمہ، مجادلہ، مناظرہ واقع ہوا ہے۔ المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین، یعنی مشرکین، یہودی، نصارہ اور منافقین۔ وَهَذِهِ الْمُخَاصَمَةُ عَلَى طَرِيقَيْن، اور قرآن مجید میں ان کے ساتھ مخاصمہ، مجادلہ، مناظرہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو طریقوں سے بیان کیا۔ الاول ان یذکر سبحانہ وتعالی العقیدۃ الباطلۃ مع التنصیص علی شناعتها ویذکر استنکارها فحسب۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل جلالہ نے عقیدہ باطلہ کی قباحت کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جو گمراہ چار فرقے، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، ان کے جو عقیدہ باطل تھے، جو ان کی گمراہیاں تھیں، ان کی گمراہیوں کی قباحت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے صراحت کے ساتھ، بالکل وضاحت کے ساتھ، کھلے الفاظ میں اللہ کی ذات نے ان کو ذکر کیا۔ وَيَذْكُرَ اسْتِنْكَارَهَا فَحَسِبَ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے باطل عقیدہ کے منکر ہونے کا، اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ والثانی، اور مخاصمے کا دوسرا طریقہ اس طرح ہے کہ ان یبین شبہاتہم الواہیۃ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کے کمزور اشکالات تھے، جو ان کے کمزور شبہات تھے، اللہ کی ذات نے ان کو بیان کیا۔ وَيَذْكُرَ حَلَّهَا بِالْأَدِلَّةِ الْبُرْهَانِيَّةِ أَوِ الْخِطَابِيَّةِ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے کمزور شبہات کو، ان کے کمزور اشکالات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ادلہ برہانیہ کے ساتھ اور ادلہ خطابیہ کے ساتھ اس کو حل بھی فرمایا۔ ادلہ خطابیہ کے ساتھ بھی ان کو حل فرمایا، ان کی تردید فرمائی۔ وہ اس طرح کے جس طرح کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ وَخَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یعنی یہ مثال دے کر بتانا یہ مقصود ہے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ شریک وہ ہوتا ہے جو ہم پلہ ہو۔ ادھر جنوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ خالق ہے، جن مخلوق ہے، جنوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تھوڑی سے تھوڑی بھی عقل رکھنے والا اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ پیدا کرنے والا اور جس کو پیدا کیا جائے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ادلہ برہانیہ کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، دیگر لوگ انبیاء و رسول علیہ السلام کے بارے میں مشرکین یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان کا انکار کرنے والے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا رد فرماتے ہوئے اس طرح ذکر فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو نبی یا رسول بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ضرور ہم اس فرشتے کو بھی مرد بنا کر بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جس طرح وہ ایک مرد کے بارے میں جس کو اللہ کی ذات نے ایک انسان کو رسول نبی بنا کر بھیجا، اس کے بارے میں شک و شبہات میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اگر میں کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتا، رسول بنا کر بھیجتا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح شک و شبہات میں پڑے رہنا تھا، کیونکہ فرشتے کو بھی اللہ کی ذات اگر رسول بنا کر بھیجتی تو اس کو انسانی صورت میں، ایک مرد کی صورت میں بھیجنا تھا، کیونکہ ہمیں اپنی آنکھوں سے فرشتے دکھائے
نہیں دیتے، تو جب وہ فرشتہ رسول بن کر آتا بشری صورت میں، پھر بھی انہوں نے اسی طرح انکار کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات نے ان کی تردید فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ان کی ایک عادت ہے کہ ان کی طرف کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیج دیا جائے، یہ پھر بھی اس طرح شک و شبہات سے، یہ اعتراضات کرنے سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ چار گمراہ فرقوں میں سے سب سے پہلے مشرکین کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر المشرکین وقد کان المشرکین یسمون انفسهم حنفاء ویدعون التدین بملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وانما یقال الحنیف لمن تدین بالملت الابراہیمیۃ والتزم شعارها۔ مشرکین اپنے آپ کو حنفاء کے نام کے ساتھ موسوم کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ حنیف کہتے تھے، اور مشرکین کا ساتھ یہ بھی دعویٰ تھا وَيَدَّعُونَ التَّدَيُّنَ بِمِلَّةِ سَيِّدِنَا ابراہیم علیہ السلام، اور مشرکین ہمارے سردار حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی ان کے دین کو اپنانے کا، ان کے دین کو اختیار کرنے کا مشرکین دعویٰ کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حنیف کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ جو مشرکین دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم حنیف ہیں، ہم حنفاء ہیں۔ اب یہاں سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حنیف کس شخص کو بولا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں الحنیف لمن تدین بالملت الابراہیمیۃ والتزم شعارها۔ حنیف اس شخص کو بولا جاتا ہے جو ملت ابراہیم کو اپنانے والا ہو، جو ملت ابراہیم کو اختیار کرنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو اختیار کرنے والا ہو، اس کو اپنانے والا جو شخص ہوگا وہ حنیف کہلائے گا۔ اور ساتھ فرمایا والتزم شعارها، اور جو ملت ابراہیم کے شعار تھے، جو اس کی نشانیاں تھی، اس کو بھی اپنے اوپر وہ بندہ لازم کرنے والا ہوتا ہے۔ جو شخص ملت ابراہیم کے شعار نشانیوں کو اپنائے گا، آپ کے دین کے مطابق چلے گا، وہ شخص حنیف ہوتا ہے۔ اور مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حنیف ہیں، اور آگے ملت ابراہیم کے شعار کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعائر الملت الابراہیمیۃ وشعارها حج البیت الحرام وشعارها حج البیت الحرام واستقباله في الصلوات والغسل من الجنابة والإحرام وسائر خصال الفطرة تحريم الأشهر الحرم وتعظيم المسجد الحرام وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية والذبح في الحلق والنحر في اللبة والتقرب بالذبح والنحر إلى الله تعالى لا سیما فی ایام الحج۔ ملت ابراہیم کے شعار کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حج البیت الحرام، یعنی بیت حرام کا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ ملت ابراہیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِسْتِقْبَالُهُ فِي الصَّلَوَاتِ، نماز میں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، قبلہ کی طرف اپنا سینہ منہ کر کے نماز کو ادا کرنا، یہ ملت ابراہیم کی نشانی ہے۔ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، جو آدمی جنبی ہو، جس پر غسل فرض ہو جائے، اس کے لیے غسل کرنا، یہ ملت ابراہیم کی نشانی ہے۔ والاختتان، ختنہ کرنا بھی ملت ابراہیم کی نشانی ہے۔ وسائر خصال الفطرت، اور تمام فطرتی جتنے بھی عمل ہیں، ان تمام کے تمام فطرتی عمل کو اپنانا، یہ بھی ملت ابراہیم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وسائر خصال الفطرت کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا قص الشارب، مونچھیں کاٹنا، وإعفاء اللحیۃ، داڑھی کو بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، ناک میں پانی چڑھانا، وقص الاظفار، ناخن کاٹنا، وغسل البراجم، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، میل کچیل دور کرنے کے لیے غسل کرنا، ونتف الابط، بغلوں کے بال کاٹنا، وحلق العنات، زیر ناک بال مونڈنا، وانتقاص الماء یعنی الاستنجا، یعنی استنجا کرنا، اور 10ویں نمبر پر کولی کا بھی ذکر ہے۔ وتحریم الاشہر الحرم، حرمت والے مہینوں کی تحریم کرنا، عزت و تکریم کرنا، یعنی سال میں 4 مہینے حرمت و تکریم والے ہیں۔ وتعظیم المسجد الحرام، مسجد حرام کا ادب و احترام کرنا۔ وتحریم المحرمات النسبیۃ والرضاعیۃ، جو رشتے نسب کی وجہ سے
اور دودھ کے وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں ان کو حرام سمجھنا، جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 کی آخری آیت میں بھی اس کو ذکر فرمایا۔ وَالذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ، اگر کسی جانور کو ذبح کرنا تو حلق میں کرنا، وَالنَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ، اور نحر لبہ میں کرنا۔ لبہ کہتے ہیں سینے کی ہڈی کا اوپر والا حصہ، یہ جو گردن کے ساتھ ملا ہوا ہے، گردن کا نیچے والا حصہ اور سینے کی ہڈی کا اوپر والا حصہ، ادھر سے نحر کرنا۔ وَالتَّقَرُّبُ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ذبح کرنا ہو یا نحر کرنا ہو، ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہونا، لا سیما فی ایام الحج، بالخصوص حج کے دنوں میں۔ شرائعہا، ملت ابراہیم میں شرعی احکام کیا تھے؟ وقد کان الوضوء والصلاۃ، ملت ابراہیم کے شرعی احکام وضو کرنا، والصلاۃ نماز پڑھنا، والصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ رکھنا، والصدقۃ علی الیتامى والمساکین، یتیموں مسکینوں پر صدقہ کرنا، والاعانۃ علی نوائب الحق، مدد کرنا نوائب حق پر۔ نوائب حق وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پڑے تو ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا۔ وصلۃ الارحام، تعلقی کو ختم کر کے صلہ رحمی کرنا، مشروعۃ فی اصل الملت، یہ ملت ابراہیم کی اصل میں مذکورہ تمام کی تمام چیزیں مشروع تھیں۔ وکانت تمدح بہذہ الاعمال شائعا فیما بینہم، یہ تمام کے تمام مذکورہ جتنے بھی ملت ابراہیم کے شرعی احکام گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال یہ مشرکین کے درمیان عام تھے۔ الا ان جمہور المشرکین قد ترکوہا، لیکن جمہور مشرکین نے، عام مشرکین نے ان مذکورہ احکام کو چھوڑ دیا تھا۔ حتی صارت ہذہ الاعمال فی حیاتہم العملیۃ کأن لم تکن شیئا، اور یہ مذکورہ جتنے بھی اعمال تھے یہ مشرکین کے ہاں ان کی زندگیوں میں عملی طور پر ایسے ہو چکے تھے کأن لم تکن شیئا، گویا کہ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ مشرکین نے اس قدر ملت ابراہیم کے احکام کو پس پش ڈال دیا تھا، اس سے اس قدر بے پرواہ ہو چکے تھے جیسے کہ یہ ملت ابراہیم کے اندر چیزیں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ وقد کان تحریم القتل والسرقۃ والزنا والربا والغصب ایضا ثابتا فی اصل الملت، اب یہاں سے ملت ابراہیم کے اندر جو چیزیں اللہ کی ذات نے حرام قرار دی تھی اب ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، سودی لین دین کاروبار معاملات کرنا، والغصب، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، زبردستی قبضہ کر لینا، ثابتاً فی اصل الملت، اصل ملت ابراہیم میں یہ تمام کی تمام چیزیں حرام تھیں۔ وکان استنکار ہذہ الافعال باقیا عندہم فی الجملہ، اور ان افعال جو ابھی ذکر کیے گئے جو ملت ابراہیم کے اندر حرام تھے، یہ افعال یہ ان مشرکین کے ہاں کسی درجہ میں باقی بھی تھے۔ یہ حرمت والے افعال کی قباحت مشرکین کے ہاں کسی درجہ میں باقی تھی، ان کو کبھی وہ سمجھتے تھے کسی درجہ میں، اس کو کبھی جانتے تھے، اس کو برا جانتے تھے۔ ولیکن جمہور المشرکین کانوا یرتکبونہا، لیکن جمہور مشرکین، تمام کے نہیں بلکہ اکثر مشرکین، یہ تمام کے تمام جو چیزیں ملت ابراہیم میں حرام تھی ان کا ارتکاب کرتے تھے۔ وَيَتَّبِعُونَ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ فِيهَا، اور مذکورہ حرمت والی چیزوں کے اندر وہ نفس امارہ کی پیروی کیا کرتے تھے، جو ان کے نفس کہتے تھے وہ اسی کو ہی کام کیا کرتے تھے، نہ کہ ملت ابراہیم کو اپناتے تھے۔ عقائدہا، ملت ابراہیم کے اندر عقائد کیا ہیں؟ وقد كانت عقیدۃ اثبات الصانع سبحانہ وتعالی وانہ هو خالق الارض والسماوات العلی وانہ مدبر الحوادث العظام، ملت ابراہیم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو عقائد عطا کیے تھے، ان عقائد میں سے صانع کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ ملت ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کا
اس بات تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے وہ منکر نہیں تھے۔ اور ملت ابراہیم کے لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے وَأَنَّهُ هُوَ خَالِقُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمینوں اور بلند و بالا آسمان کو پیدا کرنے والی ہے۔ وَأَنَّهُ مُدَبِّرُ الْحَوَادِثِ الْعِظَامِ بڑے بڑے رونما ہونے والے کاموں کی تدبیر انتظام کرنے والی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ملت ابراہیم کے اندر یہ بھی ایک عقیدہ تھا وَأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَجَزَاءِ الْعِبَادِ بِمَا يَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجنے پر قادر ہے، وَجَزَاءِ الْعِبَادِ اور بندوں کو بھی بدلہ دینا، بِمَا يَعْمَلُونَ جو بھی وہ عمل کریں گے، جو بھی وہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ان کے کام کے بدلے جو جزا، جو سزا دے گی، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ یہ ملت ابراہیم کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ وَأَنَّهُ مُقَدِّرٌ لِلْحَوَادِثِ الْعَظِيمَةِ قَبْلَ وُقُوعِهَا اور بے شک ملت ابراہیم کے اندر ایک عقیدہ یہ تھا کہ حوادثات عظیمہ یعنی بڑے بڑے رونما ہونے والے کام، ان کے رونما ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان چیزوں کو معین کیا تھا، ان کا پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی مقدر کر دیا تھا۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُونَ اور ملت ابراہیم کے اندر یہ بھی عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ التَّعْظِيمَ اور ملائکہ تعظیم کے مستحق ہیں۔ کل ذالک کان ثابتا عندہم یہ مذکورہ جتنے بھی عقائد گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام عقائد مشرکین کے ہاں ثابت تھے، وہ تمام کے تمام ان کے ہاں ثابت تھے۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَشْعَارِهِمْ یہ مذکورہ عقائد پر مشرکین کے جو اشعار تھے وہ بھی ان کے اس عقیدے پر دلالت کرتے تھے کہ ملت ابراہیم کے یہ عقائد ہیں۔ وَلَكِنَّ جُمْهُورَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ وَقَعُوا فِي شُبُهَاتٍ كَثِيرَةٍ تُجَاهَ هَٰذِهِ الْمُعْتَقَدَاتِ لیکن جمہور مشرکین کا کیا عقیدہ تھا، ان کا مذکورہ عقائد کے بارے میں کیا نظریات تھے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور مشرکین ان مذکورہ عقائد کے پیش نظر بہت زیادہ شک و شبہات کے اندر، بہت زیادہ اشکالات کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ اس کے اندر وہ بہت زیادہ شک و شبہات کے اندر پڑ چکے تھے، یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ ملت ابراہیم کے عقائد ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تمام کے تمام ان مذکورہ عقائد کے اندر شک و شبہات کے اندر کیوں پڑ گئے؟ لِاسْتِبْعَادِهَا کیونکہ ان کا ان مذکورہ عقائد کو عقل سے بعید سمجھنے کی وجہ سے، ان چیزوں کو بہت بعید سمجھنے کی وجہ سے، وَعَدْمِ أُلْفَتِهِمْ بِإِدْرَاكِهَا اور ان مشرکین کا ان مذکورہ عقائد سے رغبت اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا علم و ادراک نہ ہونے کی وجہ سے وہ مذکورہ عقائد کے اندر شک و شبہات کے اندر پڑ چکے تھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ نے چار گمراہ فرقوں کے ساتھ دو طرح سے مجادلہ کیا، دو طرح سے مناظرہ کیا، یعنی کہ جو ان کے اندر قباحت پائی جاتی تھی، جو ان کے اندر عقیدہ باطل پائے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی قباحت کو واضح طور پر ذکر کیا، اور بعض جگہ ان کی قباحت کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دلائل کے ساتھ ان کو رد کر کے ان کا حل بھی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کو اپنانے والے ہیں، مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم کو اپنانے والے ہیں، ہم ملت ابراہیم کے ٹھیکیدار ہیں۔ ملت ابراہیم والی شخصیت وہ ہوتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو، شریعت کو اپنائے، جتنے بھی اس کے شعار ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کرے۔ وہ شعار بھی آپ نے سنے کہ ملت ابراہیم کی نشانیاں کیا تھی، ملت ابراہیم کے شریعت احکام کیا تھے، اور اس کے بعد ملت ابراہیم کے عقائد کیا تھے۔ آپ نے ان کو تفصیل سے سماعت کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس میں امتن سہون جو بھی بول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات درگزر والا معاملہ فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ۔